بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بزدل انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ خود میدان میں نہ اتر سکے تو وہ کسی کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ لاہوری گروپ کی جانب سے بھی کیا گیا۔ جاوید اقبال سیالوی صاحب چونکہ خود تو ہمارے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر رہے، انہوں نے اپنا ایک نام نہاد شاگرد مفتی حبیب اللہ اس کو میدان میں لایا تاکہ وہ ہمارے سوالات کے جواب دے۔ لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ مفتی حبیب اللہ صاحب جب گفتگو کرنے لگے تو پہلی بات جو انہوں نے کی، جو ان کی علمی حیثیت کو بھی واضح کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور انہوں نے کیا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ آپ کو ان کی ایک بات بتاتا چلوں کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی ان سے یہ بات عرض کر چکا کہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جب ایک اجماع ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا اجماع ہوتا ہے تو دوسرے والا اجماع پہلے والے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے، ہم نے ان سے اس بات پر دلیل مانگی لیکن ان کی طرف سے کوئی دلیل نہیں دی گئی، نہ اس کا کوئی جواب دیا گیا۔ تو چونکہ ان کی طرف سے ہماری طرف یہ اشکال پیش کیا گیا تھا اور ہمیں یہ الزام دیا گیا کہ ہم نے ان کی آڈیو ریکارڈنگ کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہم نے جاوید اقبال سیالوی صاحب سے فون پر رابطہ کیا، ان سے کال کی۔ گفت و شنید کے بعد میں نے جاوید اقبال سیالوی صاحب سے یہ عرض کی کہ آپ کے شاگرد نے ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک اجماع دوسرے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ جو آپ کے شاگرد مفتی حبیب اللہ نے کی، تو وہ کہنے لگے کہ جو کچھ مفتی حبیب اللہ نے کہا وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ آڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا آپ اس کو سنیں۔ آپ کے مفتی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ بیان میں کہا جی کہ ایک اجماع دوسرے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اجماع کے جو ہم نے سیدہ پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے بات اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ جی سیدہ کائنات کے عموم سے استدلال پر صحابہ کرام کے یعنی اس استدلال کے درست ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا اس پر بھی اجماع ہوا۔ آپ کے مفتی حبیب اللہ صاحب نے یہ کہا جی کہ عارضی شعور کو یہ پتہ ہے کہ بعد میں ہونے والا اجماع پہلے والے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے، تو یہ قاعدہ کہاں پر ہے؟ لیکن جو بات مفتی حبیب اللہ صاحب نے کہی ہے نا، اس کا میں تو ذمہ دار نہیں، اس کا جواب وہی دیں گے، میں تو ذمہ دار نہیں، اس کا جواب وہی دیں گے۔ آڈیو سننے کے بعد اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مفتی حبیب اللہ جس کو اپنا استاد، اپنا روحانی باپ کہنے پر تلا ہوا ہے، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی حبیب اللہ صاحب، اگر آپ کو میدان مناظرہ میں یا میدان مکالمہ میں یا مباحثہ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو جائیے پہلے اپنے استاد محترم سے لکھوائیے کہ آپ ان کی طرف سے بات کریں گے، وگرنہ آپ کا تو ہمارے ساتھ بات کرنا بنتا ہی نہیں۔ ہم نے تو کئی کالیں آپ کے استاد محترم جاوید اقبال سیالوی صاحب کے ساتھ کی ہیں اور ہمارا ان سے براہ راست رابطہ بھی ہوتا ہے، اور آپ ان سے پوچھئے ذرا کہ کیا جو سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ان سے حلفاً پوچھئے یہ بات کہ جو سوالات ہم نے بطور طالب علم ان کے سامنے رکھے کیا وہ اس کے جوابات دے سکے، تو آپ ان کا جواب نفی میں پائیں گے۔ تو جب آپ کے استاد ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یقین کیجئے کہ اگر آپ جیسے جو اجماع کو اجماع سے منسوخ کر دیتے ہیں، جن کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تک ہوتا ہے، ہم نے آج تک کہیں پر یہ بات نہیں پڑھی، نہ ہمیں کسی کی یہ دلیل نظر آئی جو یہ کہتا ہو کہ ایک اجماع نے دوسرے اجماع کو منسوخ کر دیا، اور یہاں پر بات بھی اجماع صحابہ کی ہے۔ اگر آپ کے قول کو مان لیا جائے کہ سیدہ کائنات کا اجماع منسوخ ہو گیا تھا تو آپ نے یہ بات تو مان لی کہ سیدہ کائنات کے استدلال کے درست اور صواب ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا تھا، تو پھر خطا اجتہادی کہاں سے ہو گئی؟ آپ کے استاد صاحب کہتے ہیں کہ جو سماع مخصص کا قول کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک، اور جو کہتے ہیں کہ عدم سماع مخصص تھا وہ بھی ٹھیک، پھر کہاں پر خطا اجتہادی ہوئی؟ آپ کے پاس ان باتوں کے کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ خود مفتی حبیب اللہ صاحب یا آپ کے استاد جاوید اقبال سیالوی صاحب، آپ دونوں آئیں ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم آپ کو چھٹی کا دودھ یاد نہ کروائیں تو آپ ہمارے نام کے ساتھ زیائی لگانا چھوڑ دیجئے گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے استاد جاوید اقبال سیالوی صاحب کا اقرار ہے کہ ہمیں اصول کی کسی کتاب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے حرمت بطول کے مصنف نے صاحبزادہ والا شان سید حبیب الحق شاہ صاحب نے جو بھی حوالہ جات
سیدہ کائنات کے عموم کے درست اور صواب ہونے پر فقہائے کرام نے نقل کیے، عبارات نقل کیے. جب ہم نے ان سے پوچھا کیا یہ عبارات درست ہیں، انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ عبارات درست ہیں. پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو شوق ہے کہ آپ ہمارے ساتھ 1 to 1 بیٹھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا. آپ میدان میں آئیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ آپ کتنے پانی میں. لیکن میں یہ جانتا ہوں یہ گستاخ جتنے بھی ہیں سیدہ پاک کے، ان میں کبھی بھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ سیدہ زہرا کے گداؤں کا مقابلہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی شکلیں بتاتی ہیں کہ آپ نے دین کیسا پڑھا ہوا ہے. آپ کے پاس دین کا دال بھی نہیں ہے، اور آپ چلیں اس طرف کہ سیدہ کائنات کے استدلال کو معاذ اللہ آپ غلط ثابت کریں، جس کے درست اور صواب ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے. اور آپ کا استاد کتاب لکھتے ہوئے اس کی حالت دیکھیے کہ یہ اجماع صحابہ کے خلاف جب اس سے مثال پوچھی جائے تو یہ شوافع اور احناف کی مثالیں ذکر کرتا ہے. حالت ان کی یہ ہے. بہرحال آخر میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے روحانی باپ جاوید اقبال سیالوی صاحب کی طرف سے ان کی گفتگو کو آگے پہنچا رہے تو ذرا ان سے یہ پیغام ریکارڈ کروائیے کہ آپ ان کے نمائندے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، وگرنہ آپ کی کسی بات پر ہم کان نہیں دھریں گے اور آپ کی کسی بات کو درخور اطمینان نہیں سمجھا جائے گا. اللہ کریم آپ کو عقل و شعور عطا فرمائے، اور جو آپ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وارث بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، یہی کوشش آپ کے جلالی صاحب نے بھی کی کہ کہیں اور کا وارث بنے، تو وہاں سے انہیں ابو جہل کا لقب مل گیا. تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر گولڑا شریف کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں تو آپ کے ماننے والے ہی گولڑا شریف کے خلاف بگ بگ بھی کرتے ہیں. یعنی آپ پھر نہ خلف اولاد ہیں، یا پھر جو بگ بگ کرتے ہیں وہ نہ خلف اولاد ہے. فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کن میں سے ہیں. تو پھر اگر آپ پیر میر علی شاہ صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات اور تحقیقات پر آپ کی آنکھیں بند ہیں، تو پھر ان کی اولاد کا بھی ادب و احترام کرنا سیکھیں. اولاد کو گالیاں دیتے ہیں اور باپ کے قصیدے پڑھتے ہیں. تھا کچھ ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. کچھ شرم و حیا سے کام لیں. ہمارے ضیائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا آپ کے بس کا کام نہیں. آپ کا استاد مقابلہ نہیں کر سکتا. اشرف جلالی صاحب سامنے نہیں بیٹھ سکتے، ان کو بیٹھنے کا کہا جائے ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم آپ کو پھر ایک مرتبہ دعوت مناظرہ سمجھیں، دعوت مکالمہ سمجھیں، دعوت مباحثہ سمجھیں. ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ سیدہ کائنات نے قرآن کے عموم سے استدلال فرمایا، اور آپ کے استدلال کے درست اور صواب ہونے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے. اللہ کریم ہمیں حق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. Truth TV.